بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج بروز جمعہ جمعہ کی نمازوں سے فراغت کے بعد مولانا سعید صاحب نے انعقاد نکاح کی تقریب میں حاضری کا حکم دیا ہے. سوچا اسی عنوان سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. اس وقت امت کی جو بڑی کمزوری ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اور امت کی بہت بڑی رقم اس میں لگ رہی ہے، وہ شادی بیاہ کے فضول خرچے. ہم مزے اڑانے میں لگے ہیں، دشمن ہماری گھات میں بیٹھا. ان کی کوشش ہے کہ ان کو ملک بدر کرنے کی سازشیں رچو، اور ہم لوگ بہت غافل ہیں. اور یہ بات نہیں ہے کہ ہم خالی دین سے غافل ہیں، ہم دنیا کے اعتبار سے بھی غافل ہیں. یہ تو این آر سی کی مخالفت کی وجہ سے ایس آئی آر لائے
اور یہ پورا ہونے کے بعد حکومت 11 اور بل ہمارے خلاف پاس کر رہی. اتنے سنگین حالات میں فضولیات پر خرچ کرنا ہماری غفلت کی علامت ہے. ابھی ہمارے بچوں کے دین کی حفاظت کے لیے ان کو دین پڑھانا بھی ضروری ہے اور دنیا پڑھانا بھی ضروری. دونوں اس لیے کہ عقیدے اگر مضبوط ہوں گے، ہمارے سینوں میں قرآن کریم ہوگا، ہماری زندگیوں میں سنتیں ہوں گی، تو کامیابیاں ہمارے قدم سے ہوں گی. ورنہ ہم بچھڑتے ہی جائیں گے. میں حکومتوں کا گلہ شکوہ نہیں کرتا، میں اپنوں کو کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو سادہ بناؤ، پیسوں کو بچاؤ، صحیح جگہ میں لگاؤ، بچوں کو بچیوں کو اچھی تعلیم دو، انہیں پڑھاؤ. ان کو جتنا دنیا سے واقف کر رہے ہو، اتنا ان کو دین سے مضبوطی کے ساتھ واقف کرو. یہ دین اس لیے نہیں آیا کہ ہم لے کے بیٹھ جائیں، یہ نعمت تو تقسیم کرنے والی ہے. ابھی برادران قوم کے سامنے دین کی حقیقت نہیں آئی، اس بنا پر وہ مخالفت کر سکتے یا ہم کو برا سمجھتے ہیں. الحمدللہ ہماری مسجد میں غیروں کو بلا کر ایک اوپن ڈے رکھا گیا تھا، جس میں مسجد میں کیا ہوتا ہے وہ امور بھی بتائے گئے، ان کا اکرام بھی کیا گیا. شادی کو اب کر دیجئے سادہ، خرچ کیجئے، یہ نہیں ہے کہ ضروری خرچ نہ کیا جائے. اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ بھی کھلائیے اور اپنی حیثیت کے مطابق لڑکی کو اچھی مہر بھی دیجیے. دوست احباب آئیں گے، دور سے کھانا بھی کھلائیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 4000 آدمی کو کھانا کھلایا جائے. 5 آدمی کو کھلایا تو بھی ولیمہ ہوتا، 10 آدمی کو کھلا دیا تو بھی ولیمہ ہوتا. لمبا چوڑا ولیمہ کرنا اور اس کے بعد قرضے کرنا اور بہت زیادہ لڑکی کو سامان دینا. ارے ماں باپ کا جگر ہے لڑکی، اور یہ لختے جگر کو اگر اپنی حلال کمائی میں سے کچھ دیتے ہیں تو بلا نمائش کے دیجیے. ایک جگہ شادی تھی، رسم و رواج کا بڑا زور تھا. لڑکے والوں نے کہا تمہاری لڑکی لے جائیں گے. یہ کیا کام ہے کہ لڑکی لے جائیں گے؟ اور کچھ نہیں چاہیے ہم کو، ایک 2 BHK کے فلیٹ کی چابی چاہیے، ایک 4 ویلر کی چابی چاہیے، باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے. 2 چابیاں دے دو، تمہاری لڑکی کی زندگی سدھر جائے گی.
باپ بیچارہ فلیٹ کے پیسے دیتے دیتے قبر میں پہنچ جاتا. کیا ضرورت ہے جہیز کی؟ سامنے والے کچھ نہ مانگیں، اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنا جگر کا ٹکڑا نکال کر اپنے گھر سے غیر کے گھر بھیج دیا. اب اس کا اکرام کرو اور دلہن کے حقوق کا خیال رکھو. دلہن بھی لڑکے کے حقوق کا، ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھے تو شادی کامیاب ہے. بڑے خرچے کرنے سے شادی کامیاب ہونا کوئی یقینی چیز نہیں ہے کہ اگر 10 لاکھ خرچ کیے تو یہ نکاح ہمیشہ کے لیے ٹک جائے گا. کتنی سمپلسٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، میں حدیث سے ثابت کروں. ایک باپ نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح نہ زمین پہ پڑھاؤں گا نہ آسمان پہ پڑھاؤں گا، دونوں کے بیچ میں پڑھاؤں. کیا کرے گا بھائی؟ ایک بڑا چارٹر ہوائی جہاز کیا، 35,000 فیٹ اوپر ہوائی جہاز چلا گیا تو قاضی صاحب کو آرڈر دیا کہ اب میری بیٹی کا نکاح پڑھائی. چار دن کے بعد ڈیورس ہو گیا. آسمان زمین کے بیچ میں پڑھانے کا نتیجہ نکلا، لاکھوں روپے کا خرچہ کیا، نیچے اترنے کے بعد طلاق ہو گئے. سرکار نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا. آپ کو تعجب ہوگا کہ اتنی چہیتی بیوی نبی آخر الزمان کے یہاں آ رہی ہے تو کتنا بڑا ولیمہ ہونا چاہیے. تو گھر میں صرف دودھ کا ایک پیالہ نکلا، یہ ولیمہ ہے. ہم لوگ زیادہ خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ ارے بھائی لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا تو کام ہی کہنا ہے، ان کے کہنے کو سنتے رہو گے کچھ کر نہیں پاؤ گے، پوری زندگی جانتے وہیں رہو. ناک کٹ جائے گی، کتنی لمبی تیری ناک ہے کہ کٹے گی. سماج کو جواب کیا دیں گے؟ ارے فضول خرچی کرے گا تو اللہ کے دیے ہوئے پیسے کا جواب اللہ کو کیا دیں گے؟ یہ نہیں سوچتا. سماج بچانے آئے گا جس دن حالات آئیں گے، عذاب آئے گا. اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی تو کون آئے گا؟ کیا کوئی رشتہ دار آئے گا، کوئی دوست آئیں گے، کوئی احباب آئیں گے؟ قرآن کہتا ہے کوئی نہیں چھڑا پائے گا. میں واقعات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، کروں گا تو حدیث کی روشنی میں کروں یا قرآن کریم جو کہہ رہا ہوگا وہ کروں. بخاری شریف میں ایک کتاب ہے کتاب النکاح. نکاح من وجہ معاملہ ہے، من وجہ عبادت ہے. اور حدیث شریف ہے ایک، اگرچہ وہ بخاری میں نہیں ہے، لیکن وہ حدیث میں فرمایا کہ نکاح انبیاء کرام اور مرسلین کی سنت ہے. بے نکاحی آدمی اللہ کے یہاں جائے پسند نہیں. تو انبیاء نے نکاح کی،
نکاح کر کے طریقہ بتایا. سرکار کے کئی نکاح ہوئے. یہ سب نکاح شخصی، ملکی، سیاسی، ملی نقطۂ نظر سے ہوئے. یہ لائن کو یاد رکھو تو پھر اعتراض نہیں ہوگا. اب یہ جو 4 چیزیں میں نے کہی، اس کو اگر سمجھنا ہو تو پھر مدرسے کو بیکار سمجھنا چھوڑ دو. مدرسہ کام کا ہے، وہ میں سمجھاتا. کسی دواخانے کو ہم نے بیکار نہیں کہا، حالانکہ لین سے لگے ہوئے دواخانے. اسکولوں کے تانتے بدے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں دیکھتا ہوں روزانہ صبح ہوئی کہ بسیں دوڑ رہی. لوگ تیار کر کر کے بچے بچیوں کو لے جا رہے ہیں، ان کو ایجوکیشن آ جائے. اتنا کبھی مدرسے کے لیے تیار کیا ہے؟ تو سمجھو کہ آپ کے اندر بیداری آ گئی اور مدرسے کی محبت آ گئی. مدرسہ تو دیش کے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے. اسی مدرسے نے دیش کو آزاد کروایا ہے، اور آئندہ اگر ہماری بقا ہے تو یہ مدرسہ ہی سے ہے. وہاں ٹائی بھی پہناتے ہیں، آرتی بھی کراتے ہیں، کرسچینٹی بھی سکھاتے ہیں، پیسہ بھی لیتے ہیں، ڈونیشن بھی لیتے ہیں، اور ٹیوشن بھی لیتے ہیں، اور ٹینشن بھی دیتے ہیں. ٹوپیاں لے کے باپ گھوم رہا ہے کہ میرے بیٹے کو بھیک مانگ کے بھی ڈاکٹر بناؤں گا. لیکن ڈاکٹر نے اگر دین نہیں پڑھا ہے، اخلاق نہیں پڑھے ہیں، تو وہ ڈاکو بنے گا سفید کپڑے والا. اور اگر دین سکھایا ہوگا تو خدمت کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، نصرت کرے گا، ضرورت مند آئے گا اس کی ضرورت کو پورا کرے گا. آج اسپتالوں کا عالم یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو یہ کہہ کے ڈاکٹری کے لیے اسپتال میں منظور کرتے ہیں، ذرا بھی سینے میں درد ہو دواخانے سے جانے مت دو، اس کو اسٹینڈ لگا کے چھوڑو تو تیرا تنخواہ نکلے گا. جانا نہیں چاہیے یا آیا ہوا. اور اگر جا رہا ہے تیرے یہاں سے پیشنٹ تو پھر تو بھی ساتھ ہی چلا جا، تیرا بھی کچھ کام نہیں. 20 لاکھ روپے دیتے ہیں ہم تو کائے کے دیتے ہیں؟ صلح کے آپریشن کر 20 لاکھ نکال. قصائی خانہ ہو گیا، قتل خانہ ہو گیا شریفوں کا، اس لیے کہ انسانیت کی ہمدردی ختم ہو گئی. ہم کو دوش دیتے ہیں کہ تمہارے اندر جو ہے اندھ شردھا ہے اور تمہارے اندر جو ہے آتنکواد ہے. یہ جدید قسم کا آتنکواد ہے کہ تندرست کو کاٹ کر اسٹینڈ ڈال دیا. یہ نہیں ہے. تو بخاری شریف میں ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے. روزانہ مجلس ہوتی تھی، دین کی باتیں معلوم کی جاتی. صبح میں مجلس ہوتی تھی، جب صحابہ فارغ ہو جاتے تھے سرکار آ کے بیٹھتے تھے، دین کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا. سرکار کے پاس بیٹھ کر صحابہ کرام نے دین کا بہت بڑا علم لیا. آج کوئی بہت بڑا لاکھوں حدیث کا شیخ الحدیث وہ درجہ نہیں پا سکتا جو ابو ہریرہ رضی اللہ. انہوں نے دین سیکھا،
انہوں نے سنتیں سیکھی، انہوں نے اخلاص سیکھا، اور ہم نے مولویوں کی ٹانگیں کھینچنا سیکھا۔ مالدار کیوں ہو گیا مولوی؟ ٹھیکہ لیا ہے تو نے کہ تو ہی مالدار ہو سکتا ہے۔ یہ امت دیکھنا چاہتی ہے کہ مولوی ہمیشہ ہاتھ پھیلا کے مالداروں سے بھیک مانگتا رہے۔ نصارہ اور یہود اپنے علماء کو اتنا دیتے ہیں، وہ کسی سے مانگتے نہیں، وہ دنیا کو دیتے ہیں۔ ایک خاتون آئی برقع پہن کر، اس کا نام تھا ام حکیم، حاشیے پہ لکھا ہے کسی جگہ، ورنہ عام طور پہ خاتون لکھا ہے۔ اب آ کے تقاضا کیا رکھا ہوتا دیکھا تھا؟ صحابہ آگے بیٹھے تھے، وہ پیچھے کھڑی ہو گئی، یوں عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دینے آئی۔ ایک زمانہ تھا کہ اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہوگا، آج کل تو فیس بک کا زمانہ ہے، انسٹاگرام کا زمانہ ہے، لڑکیاں بھی آفر کرتی ہیں لڑکوں کو، لڑکے بھی لڑکیوں کو آفر کرتے ہیں، بھائی کس سے کون شادی کرے، اور ماشاءاللہ شادی ہونے سے پہلے ڈیورس بھی ہو جاتا ہے انسٹاگرام کے تعلق۔ ماں باپ نے کیا اور سنتوں کے مطابق کیا تو نکاح ٹک جاتا ہے۔ اب جو بیرونی ممالک میں باپ کہنے کے لیے جاتا ہے کہ تیرا بیٹا فلان جگہ رشتہ کرنا ہے، کہ مائنڈ یور بزنس، ابا جان کو جواب، مائنڈ یور بزنس، میں میری دلہن کا انتخاب خود کروں گا، اٹ از مائی چوائس، آئی ہیو ٹو لیو وتھ ہر، سو آئی ول سلیکٹ who will be my future life and wife۔ اور خوش نصیب بچے ہوئے اور بچیاں ہوئے جنہوں نے ماں باپ کے حوالے کیا ہے کہ اماں تم جو کرو گی تو، اور ابا جو آپ منعقد فرمائیں، جو میرے لیے لڑکی مناسب سمجھیں، تو جو ماں باپ کی بات مان کر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری زندگی اس ازدواجی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ شریعت نے اتنا اسکوپ دیا ہے آپ کو کہ جو لڑکی آپ کو پسند ہے اور طے کرنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیں۔ دیکھنے کی بھی اجازت، ساتھ گھومنے کی اجازت کب ہوگی؟ جب نکاح ہو جائے گا، اس سے پہلے چیٹ اور چیٹ اور چاٹ کچھ کی ضرورت، اجازت ہی نہیں۔ کتنے رشتے تو اس پہ ٹوٹ گئے۔ ادھر ابا نے طے کیا، ادھر چیٹ شروع کر دیا، ہوٹل میں جا رہا ہے، اپوائنٹمنٹ لے رہا ہے، ڈیٹنگ کر رہا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ میٹنگ سے پہلے ہی معاملہ 0 پہ آ گیا۔ دوست شریعت کا خیال رکھو، نوجوانوں شریعت کا خیال رکھو۔ اب تو نوجوانوں کا دور ہے بھائی، بڈھوں کی سنتا کون؟ فارغ ہو کے آیا لڑکا، بہت بڑا علم حاصل کر کے آیا، اب ابا جان کو مشورے دینے لگا، ابا تم نے کچھ نہیں پڑھا، ہم نے یوں پڑھا، ہم نے یوں پڑھا، میرے کو یوں آتا، میرے کو یوں آتا، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ابا نے کہا سمجھ میں نہیں آتا تھا جب تو پیدا ہو، سمجھ میں آتا تو دنیا میں نہیں آتا۔ ام حکیم نے کہا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ اپنی ذات آپ کے حوالے کر دوں، یعنی نکاح کر لوں آپ سے۔
کیونکہ سرکار کی خدمت رات دن کرنا چاہتی ہے، اور سب سے اچھی خدمت اگر شوہر کی کوئی کر سکتا ہے تو بیوی کر سکتی ہے۔ بڑھاپے کے اندر بیوی کام آتی ہے، چھوکرے بھی بھاگ جاتے ہیں، مہینوں کے مہینوں نہیں دیکھتے۔ ہاں لڑکیاں البتہ ماں باپ کا بڑا خیال رکھتی، میکے چلی جاتی ہیں، وہاں بلا لیتی ہیں، ماں باپ کو خدمت کرتی ہیں۔ لڑکا آتا تو بہت خوش ہوتے ہیں، یہ اوپر اور نہ جائے پیسہ ملی گیا، مکان ملی گયું، بہی ملی گئی، پچھے એને હું જરૂરત શું છે તમારી؟ આ ડાલો ડસ્ટબિન کے اندر ماں باپ۔ یہ تو اسلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کما لو، دعائیں کر کے، دعائیں لے کے جنت کما لو۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا، اور اولاد وہ جو نافرمان ہے ماں باپ کی، ان کی بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ رب حقیقی نافرمانی منظور نہیں، رب مجازی کی بھی نافرمانی منظور نہیں۔ کتنا بڑا درجہ دیا اسلام میں۔ حضور نے ایک نظر ڈالی، اور ایک نظر ڈالنے کے بعد تَعْتَعَ رَأْسَهُ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقولہ نقل کیا، اپنے سر پر جھکا لیا، گویا کہ آپ کو ضرورت نہیں۔ کچھ صحابیات تھیں، وہ ذرا شرما گئی، کیسی عورت ہے اپنے آپ کو حضور کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی۔ حضور نے فرمایا بڑی غیرت والی، بڑی خدمت کرنے والی، بڑا اچھا عمل کیا، بڑا اچھا قدم اٹھایا، بھاگم بھاگی تھوڑی کر رہے۔ لڑکا نہیں بھاگتا، لڑکی اس کو لے کے بھاگتی۔ لڑکے کام نہیں ہے بھاگنا، شادی کرو کائے کو بھاگتے۔ اب سر جھکایا ہوا تھا، اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور کہا اللہ کے رسول شاید آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور مجھے نکاح کی شدید ضرورت، مجھے ضرورت۔ سر اٹھایا سرکار، تم کو ضرورت ہے؟ جی ہاں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی مہر تو دینا پڑتا، مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نکاح کیا اور یوں کہا کہ میں مہر نہیں دوں گا، نکاح ہو جائے گا لیکن مہر دینا پڑے گا، کوئی تو ابھی کان مروڑ کے اس کے بعد سے پیسہ نکالے گا۔ اب کھانے پہ 10 لاکھ خرچ کرتا، منڈپ پہ 40 لاکھ خرچ کرتا، اس کے اسٹیج پر 20 لاکھ خرچ کرتا، اور 5,000 روپے مہر رکھتا۔ ان کے وہاں کم سے کم پہ ہو جاتی ہے نکاح، تو وہ تو جاتی ہے، تو یہ 40 لاکھ کے اسٹیج کے بغیر مسجد میں بھی ہو جاتا تھا، تو کائے کو کیا خرچہ؟ مت کرو دوستو، یہ لمبے لمبے خرچے مت کرو، اس کو بند کر دو۔ یہ کتنی ہماری شاندار مسجد ہے، کوئی نکاح مولانا میں نہیں پڑھا چکا، کیا پرابلم ہے؟ کوئی نہ کوئی تھا۔ آپ اگر کوئی شامیانہ، کوئی پارٹی پلاٹ لیں گے، سوچ لو کتنا کرنا ہے۔ شامیانہ بناؤ،
اور پنکھے لگاؤ اور لائٹیں لگاؤ اور قمقمے لگاؤ اور کارپیٹ لگاؤ اور کرسی لگاؤ اور مائک لگاؤ اور چاروں طرف جو ہے پردے لگاؤ اور اسٹیج لگاؤ اور آگے صوفے لگاؤ، پیچھے سڑیلی کرسیاں لگاؤ، یہ کیا ہے؟ مسجد میں پنکھا کیا کر رہے تھے؟ ذرا پنکھا دیکھو اوپر، تم کو نصیب نہیں ہوگا شامیانے میں ایسا پنکھا تو ہم نے لگایا، پنکھے کا ابا لگایا ہم نے، کیا پنکھا کر رفیق بھائی کے ذوق کی بات ہے کہ مسجد کو سجا کے رکھا ہے۔ سورت کی شاندار مسجدوں میں ہماری مسجد کا شمار ہے۔ یہاں کچھ نہیں کرنا ہے، نہیں دینا، ڈونیشن مت دینا، کوئی بات نہیں، تم غریب ہو جاتے ہو مسجد کو دینے میں۔ کچھ نہیں کرنا ہے دوستو، آگے بٹھاؤ سیٹ صاحب کو، پیچھے بٹھاؤ، مسجد میں سب کو ساتھ بٹھاؤ، دلہا بھی بیٹھے لائن کے اندر، کیا کرنے کہہ رہے؟ سمپلیسٹی اختیار کرو، سادہ۔ مسجدوں کو دو، اماموں کو دو، مؤذنین کو نوازو۔ 40 لاکھ وہاں خرچ کرتے تھے، 20 لاکھ ذرا ادھر بھی خرچ کر۔ آپ کہیں گے مولانا کو کسی نے بولا ہوگا، کوئی مجھے بولنے کا نہیں ہے، اور نہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ تم ایسا بولنا، اور بولنے والے کی ماں مرے وہ کہے کو بولے گا؟ کوئی نہیں بولتا۔ یہ درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بنگی کی اچھی تنخواہ ہو، اللہ نے مال دیا، اماموں کی قدر کرو گے، دنیا انشاءاللہ تمہاری قدر کرے گی۔ وہ صحابی نے کہا کہ بس حضور ایسا کیجئے، میرا نکاح کرا دیجئے۔ حضور نے فرمایا کچھ ہے پیسہ؟ پیسہ کا کیا ہونا؟ کھانا پھاپا سے ایک شاعر کو پیٹ میں تکلیف تھی، ڈاکٹر کے یہاں گیا، ڈاکٹر نے کہا اسٹول ٹیسٹ، یعنی پاخانے کا ٹیسٹ کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے جب یہ مشورہ دیا کہ جلدی پاخانے کا سیمپل لاؤ، تو شاعر نے اٹھتے ہوئے کہا 5 دن سے تو کھانا نہیں کھایا ہے، پاخانہ آئے گا۔ بھائی کچھ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ارے لوہے کی انگوٹھی بیچ کر مہر لے لیجیے، وہ بھی نہیں۔ کیا ہے بھائی، تیرے پاس شادی کرنے نکلا ہے تو کچھ ہے؟ آج کی لڑکی تو سرپیت بھاگ جائے گی، کڑکو چکر نہیں مانے نہیں پایا۔ یہ ہوں میں نے پھڑوا لئی جا ہے، نہیں ہوں میں نے ہوٹل میں لئی جا ہے، کھاؤ مٹ۔ کیونکہ آج کل تو لڑکی کا باپ پہلے پوچھتا ہے کہ ہفتے میں کتنے دن ہوٹل میں کھلائے۔ میری چھوکری کو پکاتے نہیں آتا۔ خیر، کیا ہے تمہارے پاس؟ کا ایک چادر ہے، آدھی کر دیتا ہوں، آدھی اس کو دیتا ہوں، آدھا میں پہنتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا چادر بیکار کر دو گے، نہ تو اوڑھ پائے گا نہ وہ اوڑھ پائے گا۔ چادر پوری ہو تو اوڑھ سکے، آدھی لنگی کاٹ کے کسی کو دے دیا، کیا آدھی لنگی باندھے گا کیا؟ کا سوچ کچھ تو ہوگا تیرے پاس، گھر میں کچھ تو ہوگا۔ تو صحابی نے کہا حضور ایک چیز ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ کہا وہ قرآن ہے۔ اوہو قرآن ہے، کیا کیا صورتیں یاد ہے تجھے؟ جلدی بول۔ اور فلاں صورت یاد ہے مجھے، فلاں صورت مجھے یاد ہے۔ کہ بیوی کو سکھائے گا؟ جی ضرور سکھاؤں گا۔ نکاح کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس کے اندر۔ مہر کا کیا ہوگا؟ مہر بعد میں دے گا، ابھی نہیں ہے، مت دے، کوئی بات نہیں، بعد میں دے دینا۔ لیکن تیرے پاس اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی بنیاد پر میں نے تیرا نکاح کر دیا۔ اس کے پاس خالی قرآن کی صورتیں یاد تھیں۔ کتنا بڑا درجہ ہوا حافظ قرآن کا، کتنا بڑا درجہ ہوا جس کے پاس قرآن ہے۔
کتنا بڑا درجہ ہے جس کو قرآن کی صورتیں یاد ہے. اتنے میں تو نکاح ہو گیا. ہے کوئی رکھ رکھاؤ؟ ہے کوئی نمائش؟ کچھ بھی نہیں ہے دوستو. this is the example of simplicity in Islam. You can learn by صحابہ کرام and رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بس اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے ہونے والے نکاح کو بھی مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے، نیک ذریت کے آنے کا ذریعہ بنائے. چیز ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ، ایمان کی حفاظت کے ساتھ، اس ملک میں عافیت اور عزت کے ساتھ رہنا بسنا نصیب فرمائے. ایک بات صرف یاد رکھنا، آگے جو قانونی کارروائیاں آ رہی ہیں ان کو اچھی طرح سمجھیں، فارم سمجھ کر اچھی طرح بھریں، اس کو ہلکے میں نہ لیں. ایک ایک فارم کی بڑی اہمیت ہے، اسی سے آپ کی سٹیزنشپ اور ملک میں رہنا طے ہوگا. امیت شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر نہیں ہے تو ڈیٹینشن سینٹر تمہارے لیے تیار ہے. کچھ نہیں ہوگا دوستو، اپنے کاغذات کو تجربہ کار ماہر لوگوں کے ذریعے سے بھروائیے اور مت گھبرائیے. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و محافظ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.